الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل فی قرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل في مقام الآخر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحدیث کلام اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني من احبني كان معي في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم، آج کے اس نشست کے ماسٹر آف کنڈکٹ ڈاکٹر سمیر کا اور سامعین میں سے میرے بھائیوں کا اور میرے بہنوں کا میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہوں۔ تمام حمد و ثنا کا مستحق اللہ اکیلا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، درمیان میں سب کچھ کو پیدا کیا، اور جس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس جنت کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اپنے سرکش بندوں کے لیے جو گھوٹالے والی جگہ ہے جہنم، اس کو بھی پیدا کرنے والا واحد اللہ ہے، اور ہم سب پہ رحم کرنے والا اللہ ہے، اور سب سے جو ہے حساب لینے والا بھی اللہ ہے۔ حشر کے میدان میں تمام لوگوں سے حساب کتاب لینے والا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں سزا یا جزا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے تمام حمد و ثنا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جو اعلان کیا گیا عنوان ہے جنت کے حسین مناظر اور اس کے حقدار۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کے گراہوں کو کھول دے اور میرے اس امر میں، میرے اس کام میں میرے لیے آسانی عطا فرمائے۔ جو بھی میں چھوٹی سی علم میں سیکھا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور علماء دین کے تفصیلات میں، آج میں آپ تمام لوگوں تک مختصراً، ایک بہت بڑی ٹاپک ہے جس کے اوپر گھنٹے بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت ہمیں اللہ نے عنایت کی ہے میں کم سے کم اس کے اندر خصوصی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اس امر میں میری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنت کے بارے میں ہم سب تصور کرتے ہیں، اور ہر ایمان والے کو مسجد کے اندر ایسے دعوتی اداروں کے ذریعے سے جہاں کہیں بھی واعظ و نصیحت ہوتی تو آخر کار اس کو ایک چیز سے لبھایا جاتا، اس کو اس چیز کے طرف متوجہ کیا جاتا تاکہ اس کے کشش میں وہ اللہ کی عبادت کرے اور غیر اللہ کے ساتھ اللہ کو شرک کرنے سے جو بچ جائے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ کہتے ہوئے آخر کار اس کو اس کے طرف متوجہ کیا جاتا کہ وہ ہے جنت۔ جنت کیا ہے اور جنت کا بیان کیا ہے؟ جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی گمان کر سکتا ہے، ویسے جنت کے بارے میں کیا بیان کر سکوں؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنت کے بارے میں آپ کیا کہو گے، حالانکہ اس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو تمام لوگوں نے اپنی امتوں کو اس جنت کے بارے میں نصیحت کی تھی، اس جنت کے بارے میں خوشخبریاں سنائی تھی، اور اس جنت کو پانے کی جستجو میں وہ خود نبی بھی لگے ہوئے تھے اور ان کی امت کو بھی جو ہے اس کی طرف متوجہ کرا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج تک نہ کسی نبی نے اس کو دیکھا ہے، نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکی ہے، نہ کوئی کان اس کے بارے میں گمان رکھتی ہیں، نہ کوئی دل اس کو محسوس کرا ہے۔ تو ایسے چیزوں کے بارے میں کیا بیان کر سکوں؟ میں تو صرف آپ کو اس باتوں سے وابستہ کرانا چاہتا ہوں
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن عظیم میں اس کی تفصیلات کو بیان کرتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیلات کو بتاتے ہیں، محض صرف ان تعلیمات کے ذریعے سے جو بھی علم میں حاصل کرا ہوں بس آپ تک پہنچاؤں، یہ میری نیت ہے آج۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس امر میں میری مدد فرمائے، آمین۔ اور ہم جو بھی کہیں گے قرآن اور احادیث کا بھرپور حوالے کے ساتھ کہیں گے، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تفصیلات کو آپ کو بتا سکیں۔ علماء دین کے نسبت میں ہم تو ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ علماء کے اپنی مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، تو وہ علماء کے ذریعے سے آپ اکثر سنا کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ کو صرف انبیاء تک محدود نہیں کرے، اگرچہ وہی بات ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس دین کو آگے نہیں بڑھاتا۔ یہ دین صرف انہی سے مختل وہی ہو جانے کی تھی، لیکن آج بھی ہم اس کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 3461 میں، 3461 میں، بلغوا انی ولو آیا، پھیلا دو اگرچہ میری ایک بھی بات آپ کو معلوم ہے تو فوراً اس کو پھیلا دو، بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث کے نسبت میں آپ لوگوں تک جو ہے ان تعلیمات کو پڑھ کے اس کے اوپر ہوم ورک کر کے میں آپ تمام لوگوں تک آیا ہوں، ویسے میری کوئی علم نہیں ہے، میں جو بھی کہوں گا محض قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہوں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے آج جنت کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا لغوی معنی کیا ہے؟ جنت کے تعلق سے ورڈ جنت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر اکثر جگہ پہ جو ہے اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ جنت کا لغوی معنی آتا ہے باغ، گارڈن آف پلیجر، جس جگہ پہ جانے کے بعد ہم سکونت محسوس کرتے ہیں، ایسی جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ اور جنت کا لغوی معنی گارڈن اور باغ کے آتا ہے، ایک خوبصورت باغ۔ آج جو میکانیکل لائف جو ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر ہفتے کے دن شام کے وقت یا اتوار کے دن کم سے کم ہم بچوں کو جو ہے باہر گارڈن کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس نیت سے؟ تاکہ میرا بچہ تھوڑا سا ٹہل سکے، پھر سکے، اور اس کے مزاج جو ہے پلیجرفل ہو سکے، سکونت والے ہو سکے اور اچھے مزاج ہو سکے۔ میکانیکل لائف میں پولوشن والی جگہ پہ ہم رہتے ہم اکثر جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے تھوڑا ٹہلنے کا دل کرتا ہے، تو اسی لیے ہم باغ کو چلتے ہیں، ہم پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی؟ تاکہ دلوں کو ذرا سکونت حاصل کریں۔ تو یہ جو دنیا کی گارڈن کی بات ہو رہی ہے، ہم اس بات کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی گارڈن ہے جس کو پانا ہم میں سے ہر ایک کا مقصد ہے، اور گارڈن میں جب جائیں گے تو ہی ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام لوگوں کو دکھے گا، تمام لوگ اپنے ہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ اللہ کی عرش کی وسعت کیا ہے میرے بھائیوں؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، آسمانوں اور زمینوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ اگرچہ ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو کم سے کم 3000 ستاروں کو دیکھ سکتے، اس سے زیادہ تو ہماری پہنچ ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ایسی کائنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی اس کی تفصیلات میں آگے چل کے بتاتا چلوں گا۔ تو ایسی جنت کو ہم کس قدر سمجھ سکیں گے اور اس کو پانے کی کیا کوشش کر سکیں گے، ان تمام تفصیلات سے میری گفتگو گزرے گی۔ سب سے پہلے آئیے جنت اللہ نے کس طرح سے بنائی۔ جب آدم کو بھی نہیں بنایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس وقت جنت اور جہنم کو بنا دیا، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو بنا دیا۔ تو آخر میں جب یہ اللہ کے بنانے کے تعلق سے بات آتی ہے تو اللہ نے اپنے پیارے مخلوق کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جنت رکھا ہے، اس مخلوق کو آخر میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام، اور ان سے ان کا جوڑا، اور ان سے جو ہے تمام کثیر تعداد میں عورت اور مرد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا رکھا۔ پھر تمام لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اس کے طرف بڑھو، اس کے طرف دوڑو۔ تو بہرحال جنت کہاں ہے، اللہ نے کس سے بنایا؟ صحیح مسلم جلد نمبر 9 جلد نمبر 7 حدیث نمبر 7172 میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت کو بنایا۔ اللہ اکبر، جنت کو اللہ کس سے بنایا؟ ہم لوگ کو اللہ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے،
اللہ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. من سلسال کالفخار خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مٹی سے انسان کو بنایا اور نار انگار سے جو ہے جنات کو بنایا. اسی طرح سے ہر شے سے اللہ نے سب کو بنایا. لیکن جب جنت کو بنانے کی آئی باری تو اللہ نے جو ہے اپنی رحمت سے جنت کو بنایا. اللہ اکبر. رحمت ہی رحمت ہے. وہ الرحمن جس کو ہم روز روز سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس کا رحمت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا. اور جنت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 2531 میں, اللہ کے عرش کے نیچے جنت ہے اور عرش کے بالکل نیچے جنت الفردوس ہے. جب آپ دیکھیں گے جنت کیا ہے, جو جنت کے پورے 100 درجات ہیں. درجہ نمبر 1 بڑی تختی. آپ تصور کرو, ہمارے دنیا کے معاملے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جنت نمبر 1 کیا ہے؟ پہلی ابتدائی جنت جو ہوتی ہے, ادنے سے ادنا جنتی جس کو پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, تو وہ سب سے پہلی جنت ہے. اور جنت الفردوس کیا ہے؟ اس کے بعد کہ اس کی چھوٹی سی عرض اس کا جو چھوٹا سا ہے تھا, تو وہ چھوٹی تختی اس طرح سے پھر چھوٹی, اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں گے اس طرح, تو سب سے ٹاپ پوزیشن میں ہوں گی جنت الفردوس. جنت الفردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے اور اس کے نیچے باقی کے 99 درجے ہیں جنت کے. بہرحال عرش کے نیچے اللہ نے اس جنت کو رکھا ہے. اور جہنم کہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کبھی اور مرتبہ انشاءاللہ اس کے تفصیلات کو میں دوں گا انشاءاللہ, اللہ نے موقع عنایت کیا تو. زمین کے گہرائی سے گہرائی کے درمیان میں جہنم کو اللہ تعالیٰ رکھا ہے, جس کو پاتال بولتے ہیں. میں اور آپ کیا بولتے ہیں؟ پاتال. پاتال میں دھس دیا جائیں گا اس کو, یعنی زمین کے گہرائی سے گہرائی والے حصے میں اللہ نے جو ہے جہنم کو پیدا کر رکھا ہے. اور وہ حقیقتاً کس زمین پہ ہے ہم نہیں جانتے, وہ اس کا علم تو بحث اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے گہرائی میں جہنم کو پیدا کیا, جہنم کو رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے بالکل جو ہے, عرش بولے تو میرے بھائیوں رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کے عرش کے سائے میں آنے والے بہت سارے خوش نصیب ہیں. احادیث کے اندر بہت سارے لوگوں کی تفصیلات آتی ہیں. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے رکھا ہے. اور جنت کے تفصیلات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 2560 میں, اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو اور جہنم کو بنایا, بڑی پیاری حدیث ہے, سنیے, بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ سوچنے والی حدیث ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو اپنے قریبی ملائکہ میں سے جبرائیل کو بلایا, اے جبرائیل ذرا جاؤ اس جنت کی سیر کر کے آؤ. جبرائیل جب جاتے ہیں وہ جنت کے سیر کر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی تو نے بہترین نعمتوں سے اس کو سجایا ہے, اس کے اندر سجایا ہے بہترین نعمتوں سے, ہر ایک بھی اس کی کوشش میں جستجو کرتا ہی رہے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل پھر جاؤ اور پھر دیکھ کے آؤ بولتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل پھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنت کے اطراف کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے سجا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے اطراف مشکلات سے سجا رکھا ہے. تو جبرائیل واپس دوڑ کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ تیری شان کی قسم میں یہ گمان کرتا ہوں کہ شاید ہی کوئی اس میں جا سکے گا. اللہ اکبر. کیونکہ اس کے اطراف تو نے ایسے مشکلات والے جگہ کو رکھا ہے کہ اس کو جانے کی کوشش کوئی کرتا ہی نہیں. یہ اتنے ہارڈشپ اس کے درمیان میں اطراف میں رکھا ہے, تو میں گمان کرتا ہوں کہ شاید اس کے اندر کوئی جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جا اے جبرائیل جاؤ اور میری جہنم کو دیکھ کے آؤ. تو جبرائیل جاتے ہیں اور جہنم کو دیکھ کے آتے ہیں, فرماتے ہیں لا حول ولا قوت, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری جہنم بڑی دردناک عذاب والی جگہ ہے, ہر ایک بھی اگرچہ اس کو پتا چلتا تو وہ اس سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتا. تو جب اللہ فرماتا ہے جبرائیل پھر جاؤ بولتا, جبرائیل پھر جاتے ہیں اور دیکھ کے آتے کہ دوڑ کے آتے اور فرماتے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری جلال کی قسم میں گمان رکھتا ہوں کہ شاید ہی اس سے کوئی بچ سکے گا. اللہ اکبر. جنت کے تعلق سے کیا بولے؟ شاید ہی اس میں کوئی جا سکے گا بولے. جہنم کے تعلق سے کیا بولے؟ شاید ہی اس سے کوئی بچ سکے گا بولے. کیونکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 7 کی حدیث نمبر 7130 میں حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو اللہ نے تکلیفوں سے سجایا ہے.
वहुफ़्फ़त अन्नार बिश्शहवाती, और अल्लाह ने जहन्नम को ख्वाहिशात से सजा दिया है। दुनिया में आज ख्वाहिशात के पीछे लोग भागते रहते हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। दुनिया के बारे में हमेशा सोच, क्या हम वो आखिरत के बारे में कभी सोचें? तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, बेशक अल्लाह ने जन्नत का रास्ते को मुश्किल बना दिया है, उसके अतराफ बहुत सारे तकलीफों को रख दिया है। वहुफ़्फ़तिन नार बिल मकारिह वहुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवाती, और जहन्नम के अतराफ लग़्ज़िशों को जो है अल्लाह ताला सजा दिया है, ख्वाहिशात को रख दिया है, जिसके जुस्तजू में इंसान लगा हुआ आता है, आखिरकार वो जहन्नम में जाता है। इसीलिए जिब्राइल फरमाते हैं, ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुझे गुमान है कि शायद ही इससे कोई बच सकेगा। का मतलब इसके अंदर जाना ही जाना है, सबको जाके गिर जाना चाहिए बोले। ये जन्नत और जहन्नम के नज़ारे हैं मेरे भाइयों। अब आइए जन्नत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या कहते हैं। सही जामिया तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2531 2531 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में 4 दरिया हैं। एक दरिया दूध वाला दरिया, दूसरा पानी वाला दरिया, सफेद पानी जो हम पीने के लिए कोशिश करते हैं, मिनरल वाटर से भी बेहतर हो, मिनरल वाटर जो हमें आज बेहतर से बेहतर जानते हैं उससे कहीं दर्जे बेहतर होगा। तीसरा शहद का, और चौथा जो है खमर का यानी शराब का। ये 4 दरियाएं अल्लाह ताला ने उस जन्नत के अंदर रख दिया है, 4 दरियाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और हदीस है कि 4 दरियाओं में से यूफ्रेटस और नील में, जो हमारे दुनिया के यूफ्रेटस और नील के 2 दरियाओं में जो पानी आता है तो वो जन्नत से आता है बोले। जन्नत के शजरतुल मुमतहा से बहते हुए जो है इस दरियाओं में पानी जो आता है बोले। जब आपने जन्नत और जहन्नम की सैर की थी मेराज के दौरान में, तो इस तरह से जो है दुनिया में भी उसके थोड़े चीजों को जो अल्लाह ताला रख दिया है, मैं आपको चल को उसको बताता चलूंगा। अब मैं क्या बोला आपको, जन्नत किस तरह से अल्लाह ने बनाई और जन्नत के अतराफ क्या थी और जन्नत कहाँ है, इसके तफसीलात आ गए। अब आइए जन्नत में और क्या क्या चीजें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिलसिला अहदीस सही जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 3927 में 3927 में, सबसे पहले इस जन्नत को जाने वाले, जन्नत में जाने वाले अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाएंगे, बाद में सहाबा किराम जाएंगे, यानी मेरे और आपके नबी के सहाबा सबसे पहले जाएंगे, बाद में दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जाएंगे, और आखिर में जब मोमिनीन औलिया अल्लाह, मोमिनीन में से बेहतर जो होंगे वो औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह का जरा रॉन्ग तस्वुर है हमारे पास। औलिया अल्लाह किसको बोलते हैं? जो आजकल जो पब्लिसिटी हो रहा है ना, इनका उर्स उनका उर्स, सिर्फ हम इन्हीं लोगों को औलिया जानते हैं। मेरे भाई, अल्लाह ताला हर मोमिन को और दूसरे मोमिन को औलिया कहता है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 71 जब आप पढ़ेंगे, बाज़ुहुम बाज़ औलिया बाज़िन, हर मोमिन मुसलमान दूसरे मोमिन मुसलमान का औलिया है बोले। अब आप क्या कहेंगे, वो उर्स इनका भी करेंगे क्या? हम मरेंगे तो हमारा भी उर्स करेंगे? तो हम उर्स का थोड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट कर लिए। जो बर्थडे है ना, ये उर्स वगैरह का वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। औलिया इनको हमको नहीं कहते मेरे भाइयों। सबसे बेहतर जो तकवा वाला रहता तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी निस्बत औलिया के दर्जे में करेंगे। और अल्लाह किसको बनाने वाला है वो अल्लाह ही बेहतर जानता। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मुत्तकी मुसलमान बन के रहे, तो इंशाअल्लाह हमारा दर्जा भी शायद ही अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वही भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। कई सारे मुफक्किर किराम है दुनिया के अंदर जो हमारे इस दीन को आसान करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो वो भी इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह में आएंगे मेरे भाइयों। और उनसे बेहतर तो कोई वली हो ही नहीं सकता, उनसे बेहतर तो कोई वली हो ही नहीं सकता कि कुरान के तालीमात को अच्छे से अच्छे अंदाज में लोगों को समझाए। बहरहाल औलिया अल्लाह बाद में जाएंगे, बाद में जो है हम जैसे मैं और आप में से इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह नसीब करे जन्नत, कि हम में से जो परहेजगार होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं, वो भी इंशाअल्लाह जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, जब जन्नत में ये लोग जाएंगे तो किस उम्र में जाएंगे? एक मर्तबा एक बुढ़िया आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहने लगी, अरे अल्लाह के नबी, क्या मैं जन्नत में जा सकूंगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक करने का अंदाज देखिए। बूढ़िया जन्नत में नहीं जाते बोले। अल्लाहु अकबर, बूढ़िया
جنت میں نہیں جاتی. بولے بوڑھیا ناراض ہو گئی, پریشان ہو گئے, یا اللہ میں کیا کر سکتی, اب میرے کون سے اعمال میں بڑھا سکتی کہ میں جنت میں نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی نے کہا, کوئی دوسرا کہتا تو میں ایسے ہی مان لیتی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہوگا, میرے کون سے اعمال باقی رہ گئے کہ میں اب تک اس عمل کو نہیں کر سکی, بول کے دوڑتے رہتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور کسی صحابی کو کہتے کہ جاؤ اس بڑھیا سے کہو, جاؤ اس بڑھیا سے کہو کہ بوڑھاپے میں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا لیکن جوان ہو کے جائے گا. بولے اللہ اکبر. جنت میں جب جاتے ہیں, اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سلسلہ احادیث الصحیح جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3976 میں 3976 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب جنت میں جائیں گے تو 30 سے 33 سال کی عمر کے اندر ہر عمر والے کو بٹایا جائیں گے, چاہے وہ بڑھاپے میں مرو, چاہے وہ بچپن میں مر جائے, یا کوئی جوانی کی حالت میں مر جائے, مرنا جیسے کون سے بھی عمر میں رہو, لیکن جب جنت میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 سے 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ہٹے کھٹے عمر والے. 30 سے 33 سال کا عمر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں, نہ ادھر سے بچپنا, نہ ادھر سے شرارتی پن, نہ کوئی جوانی کی لغویات ہوں گے. 30-33 میں تو پورے جوڑواں بچے ہو جائیں گے اور آسان سے ہو جائیں گے, اس کی زندگی جو ہے تھم ہو جائیں گی. پوری دنیا دیکھ کے رہتا نا انہیں, ابھی جوڑی کی خصوصیات کو بھی دیکھ کے رہتا, بچوں کا بہرحال بھی پڑھ کے رہتا, 30-33 میں سدھرتے رہتا, لیکن اس کے اندر جوانی باقی رہتی. اللہ اکبر. اور اچھی خاصی جوانی باقی رہتی ہے کہ گھوسا کسی کو مار دیا تو وہاں پھٹ جا سکتا ہو. ایسی ہٹی کٹی جوانی میں جو ہے لوگ جنت میں جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کی قد, ان کا ہائٹ 90 کیوبٹ ہوگا. بولے اللہ اکبر. 90 کیوبٹس, 60 گز. گز جانتے نا ہم, 60 گز ہوں گی. اور یہ 60 گز کس کی ہائٹ ہے, اپنے باپ آدم کی ہائٹ پہ جائیں گے. بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت میں جانے والے مرد حضرات اپنے باپ آدم جیسے ہوں گے, انہی کے چہرے سے ہوں گے انشاءاللہ, اور ان کی قد کے اندر ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. بولے 60 قد والے, کوئی تصور کر سکتے ہیں, ہم سے 10 گنا زیادہ ہائٹ, ہمارے سے 10 گنا زیادہ ہائٹ میرے بھائیوں. جب جنت میں جائیں گے تو یہی ہائٹ سے جائیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم میں جانے والا ہے تو اس کی ہائٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جانے والا جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کو اتنا ہوتا. بولے اللہ اکبر. احد پہاڑ کے اتنا اس کا دانت ہوتا. بولے اس کی جسامت کو سوچئے, اس کی سٹرکچر کو سوچئے کہ وہ کتنا بھاری ہوگا, کتنا بھاری ہوگا میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی اگرچہ نیچے بیٹھ جائے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان کی مسافت کو بھر لیتا. بولے اللہ اکبر. 450 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے دونوں میں, 450 کلومیٹر کا ڈسٹنس مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے. جہنم میں اگرچہ بیٹھتا, نیچے بیٹھتا, کھانے کے لیے جیسے ہمیں بیٹھتے نا, نیچے بیٹھتا تو مکہ اور مدینہ کی مسافت کو بھر جاتا. بولے یہ جہنم کے سائز ہے, جہنمیوں کے سائز ہے. اور جنتی کی سائز کیسی ہیں, اپنے باپ آدم کے سائز پہ, اپنے باپ آدم کے قد میں جو ہے وہ جنت میں جائیں. اب جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کیا وعدے کرا ہے, ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے. اور وہ حقیقی معنی میں کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتا. جس کے نیچے نہریں بہتے ہوئے ہوں گے, ہم ایسے ٹھہر کے رہتے ہیں لیکن نیچے سے جو ہے پانی کی نہر چلتے رہتی, سفید پانی کی نہریں چلتے ہوتے ہیں, اس میں سے بڑے بڑے مچھلیاں بھی جاتے رہتے ہیں. اور یہاں تو ہمیں پیسے رکھ کے خریدنا پڑتا, پھر اس کو دھونا پڑتا, اس کی غلاظت کو دور کرنا پڑتا, وہ بو رہتی, اور اس کو ناک پکڑ کے دھوتے, پھر کھانے جاتے اس ٹائم ناک کھول کے کھاتے. وہاں پہ سب کی ضرورت نہیں رہتی. جب بیٹھیں گے ہم خواہش کریں گے کہ ہم کاش کے مچھی کو میں کھا سکتا, مچھلی کو, فوراً اس کا لقمہ اس کے منہ میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سارا جنتی کے لیے یہ فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں. جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ روکتا ہے وہ وہاں پہ دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ خمر کو آپ قریب بھی مت جاؤ. اللہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ ان کنتم سکارا, تم نماز کو مت پڑھو جب تک کہ تم نشے سے باہر نہ آ جاؤ. یہ پہلی شرط تھی. اور آخر میں اللہ تعالیٰ جب شراب کو بند کرا, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے, آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانزام والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لہ لعلکم تفلحون. اللہ فرماتے ہیں تم شراب کے قریب بھی مت جاؤ یہاں پہ. لیکن وہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے, جب سے کو میں حدیث بولا, کیا بولا وہاں پہ شراب کا بھی دریا ہے. یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ مت قریب بھی مت جاؤ, اور وہاں کہتا ہے کہ شراب دینے والا ہے. اب آپ کیا سوچیں گے, یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو دنیا متاع,
پوری دنیا استعمال کرنے کی جگہ ہے، اور اللہ جس چیزوں کو روکتا ہے تو اس سے رکنا، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو کر لینا، اگرچہ رکیں گے تو انشاءاللہ جنت، اور انہی چیزوں کو کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول رضامندی ہے تو انشاءاللہ جنت، اس کے الٹا کریں گے اس جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے جنت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ دریا ہوگا۔ شراب یہاں پہ منع ہے لیکن وہاں پہ اجازت ہے، شراب اللہ خود دینے والا ہے، لیکن کون سی شراب؟ ہماری یہ چھوٹی موٹی چیپ کوالٹی کے نہیں تھے، اور یہاں پہ نشہ والی رہتی، اور وہاں کی شراب میں نشہ نہیں رہتی۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے، اکثر لوگ میرے دوستا بھی رہتے ہیں اور پوچھتے ارے یہاں پہ شراب پیو نکو کہتا، وہاں پہ دیتم کہتا ہے، کیا ہو رہی ہے اللہ بول کے۔ تو جب نماز کو آتا، جب قرآن کو پڑھتا، حدیثوں کو جانتا، تو واقعی اللہ کیا ہے رے تجھے معلوم ہوتا، کیا ہے رے اللہ یہاں نکو کہتا ہے، وہاں دیتم کہتا ہے، کیا ہو رہے بول کے۔ آف کورس دین ویسا ہی ہے، اللہ کا شرط ہے کہ تم مت جاؤ قریب، نہیں جانا، بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہر وہ چیز دیں گا جو یہاں سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی شراب کے شوقین ہے تو ان سے کہیے کہ وہاں پہ شراب فری میں ملیں گا، مفت میں ملیں گا، مارننگ ارلی مارننگ ٹو لیٹ ایوننگ تک اس میں رہ سکتا بول کے بولیے اس کو، لیکن وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من الثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں ان کو بھیجے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوئیں گے، کلما رزقوا منها، ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیا جائے گا، من الثمرات رزقا، جو پھلوں میں سے جو چیز دیا جائے گا، خالو، اور یہ لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ایسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے تھے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہیں گے کہ بالکل اسی طرح کے پھل ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے۔ مثال کے طور پہ ایپل دیے جائیں گا، جنت میں بھی ایپل رہیں گا، لیکن اس کی ٹیسٹ اس کی ٹیسٹ بالکل مختلف رہیں گے۔ یہاں پہ ایپل کھٹے بھی ہو سکتی، یہاں پہ ایپل پسند بھی ہو سکتی، ناپسند بھی ہو سکتی، کھانے کے بعد معلوم ہوتا۔ آپ کلو 100 روپے میں خریدو، 150 میں خریدو، یہ گارنٹی نہیں کہ ایپل اچھی ہو، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی قسم، جس جگہ پہ ایپل کو آپ جنت میں دیا جائیں گا تو اس کے اندر کوئی کمی پیشی آپ کر ہی نہیں سکتے، تو ایسی جنت ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لگ بھگ دنیا کے چیزوں کے مانند ہی ہوں گے، لیکن آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز وہاں پہ دیے جائیں گے۔ یہ تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو جب شراب دی جائیں گے تو وہ شراب بھی کیسی ہوں گے؟ دنیا کے مانند ہی ہوں گی، لیکن ٹیسٹ میں، ذائقے میں اس سے بالکل مختلف ہوں گی۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا مت کھاؤ، سونے کے چیزوں کو جو ہے انگلیوں کے اندر اپنے تکبر کو جتانے کے لیے براسلیٹ بنا کے نہ پہنو۔ اگرچہ آپ ان چیزوں سے یہاں پہ پرہیزگاری کرو گے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں سے آپ کو وہاں پہ دیا جائیں گا۔ یہ تمام چیزیں، کوئی خواہش رکھتا ہے، مجھے بھی خواہش تھی، ارے میرے ہاتھ میں بھی اچھا ہے کہ گولڈ کلر کا براسلیٹ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ طاقت بھی دی ہے، لیکن میں اس لیے نہیں پہنتا کیونکہ میرے نبی سے یہ بات ظاہر ہے اور وضاحت ہو چکی ہے کہ اگرچہ سونا پہنو گے تو آپ کو جنت میں سونا نہیں دیا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد سونا ضرور دیتے، لیکن اب سونا نہیں دیا جائے گا مطلب کیا ہے؟ جنت میں جاتے سے نہیں بول گئے، چھوٹی سی ایک براسلیٹ کی نسبت میں ہم جنت کو چھوڑ دے رہے ہیں میرے بھائی۔ تو اسی لیے جو چیز یہاں پہ حرام ہے وہ پورے کے پورے چیزیں وہاں پہ انشاءاللہ حلال اور صحیح معنی میں انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ اب آئیے جنت کے تعلق سے میں بولتا چلوں گا تو اللہ تعالیٰ اور ایک جو مومن مسلمان مردوں کو لیے، مومن مسلمان مردوں کے لیے لوگ اکثر کہا کرتے ہیں، اکثر بیانات میں ہم سنتے ہیں آپ کو حورین دیا جائے گا، حورین کو دیا جائیں گا، جنتی عورت کو دیا جائیں گا۔ کتنے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4، یہ 4 تو یہاں سے فل اسٹاپ ہے، وہاں پہ آپ کو 72 دیا جائیں گا، اور ان میں سے 2 انس میں سے ہوں گے، ان میں سے 2 انسانوں میں سے ہوں گے، انسان کی یعنی آدم ذات میں سے 2 ہوں گے، اور 70 حورائن اللہ نے صرف ان کو مطہرات، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 25 میں وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، آپ کو پاک دامن عورتیں دیے جائیں گے،
وہم فیہا خالدون، اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشگی والے جنت میں رہیں گے۔ 72 میرے بھائیو، ایک نہیں دو نہیں، 72 دیے جائیں گے، ان میں سے 2 انسان یعنی آدم ذات میں سے 2 ہوں گے، اور 70 جو ہے حورین، جو عقلی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا وہ لیا۔ اور یہاں پہ عورتوں کے لیے ایک نصیحت ہے، عورتوں کے لیے ایک نصیحت ہے، کیا ہے؟ جب کبھی بھی پرہیزگار مرد کو ایک عورت گالیاں دیتی ہیں تو وہ 70 حوریں جس کو اللہ نے جس کے لیے بنایا ہے دنیا والا، اس وقت وہ 70 حور مل کے اس دنیا والی پہ لعنت بھیجتی، تو ٹھہر جا، تو ٹھہر جا، تو سمجھ جا، تو سمجھ جا، آخرکار یہ ہمارے پاس آنے والا، یہ میرا شوہر ہے، تو گالیاں دیتی ہے نا اسے، یہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو بس اس کی جان ختم ہوتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے، وہ تیرے سے دور ہو جائیں گا۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ پرہیزگار مرد۔ اور ہر مرد میں نہیں آتا، ہر مرد کے لیے نہیں ہے وہ چیز، ہر مرد کے لیے بھی ہوں گا انشاءاللہ، لیکن ہم اپنے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی صفات کو پیدا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ 72 ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ پرہیزگار شوہر کی بیوی اس کو جب ستاتی ہے تو اوپر سے 70 حور جو ہیں اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے شوہر کو مت ستا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہے بھائی وہ، سمجھ جائیے 70 حورین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2528 میں فرماتے ہیں اس کی جو پنڈلی ہوتی نا، پنڈلی کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنوں سے ٹخنوں کے درمیان کی جگہ کو پنڈلی کہتے ہیں، گوشت والا حصہ، ہڈی کے ساتھ جو گوشت والا حصہ۔ نبی فرماتے ہیں جب ایسے حوروں کو دیکھا جائے گا تو اس کے اندر سے یعنی اس کے پیر کے اندر سے اس کا گوشت اور ہڈی کے اندر کا گودا بھی نظر آئے گا۔ بولے اللہ اکبر۔ کبھی کبھار ہم صفات کو کرتے تھے، بچی کتنی پیاری ہے، ایسا پکڑے تو بس لال ہو جاتی ہے جی، بولے دنیا میں اتنی پیاری مل گئی تو اللہ آخرت میں کیا دینے والا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ دکھیں گا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پیر کو سامنے رکھ کے کسی چیز کو اب دور سے دیکھنا چاہے تو دکھیں گا، بولے اتنی خوبصورت، ایسا کلے کو چھوتے ہی جو ہے لال ہو جاتی جی، کتنی پیاری ہے بچی، بولتے ارے تو کرنا تو وہیں کر لینا شادی، کتنی پیاری ہے بچی، بولتے نہیں بولتے؟ تو یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ حورین کے بارے میں جب بات ہوتی تو ہمیں ہر نوجوان کو اللہ اکبر ہمیں پرہیزگار بننا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ صرف پرہیزگار مردوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں، اپنے بیوی کو ستانے والے مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ خالص پرہیزگار متقی مردوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثریت جنت میں کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3241 میں فرماتے ہیں میں نے جب جنت میں جھانکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ہوئے تھے، کئی سارے معجزات، میں نے جب جنت میں جھانکا تو میں نے فقراء کی کثرت کو پایا۔ اللہ اکبر، فقراء، غریب، غربت جن کے اوپر چھائی ہوئی رہتی، 3 وقت کا کھانا ہمارے یہاں علاقے پہ 3، چاہے وہ 2 وقت یا کم سے کم 1 وقت کا بھی کھانا بھی اس کے مقدر میں نہیں رہتا، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور اس کھانے کے لیے انہیں التجا کرتا۔ تو ایسے لوگ نبی فرماتے ہیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بولے اللہ اکبر، 500 سال پہلے۔ جانتے ہیں 500 سال کتنے ہوں گے؟ یہ ہمارے دنیا کے 1 اور 2 ایئرس کی بات نہیں ہے، آخرت کے ہیں یہ 500 سال، آخرت کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حشر کے میدان کی ایک دن دنیا کے 50,000 سال برابر ہے۔ بولے 50,000 سال برابر، پھر وہ آخرت کی ایک دن کے معنی 50-100 سال پہلے۔ واقعی اللہ ہی بہتر جانتا کہ نظارے کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اصل وہ کیسے ہوں گی، محض اللہ ہی بہتر جانتا۔ میں آپ کو کمپیریزن کر رہا ہوں تاکہ آپ تصور کر سکو۔ حدیثوں کے اندر بات آئی تو ہمیں اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ بولنی چاہیے۔ تو یہ تھی بات جنت کے تعلق سے، جنت میں فقراء 500 سال پہلے جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے ماؤں اور میرے بہنوں جو بھی اس کو سن رہے ہو غور کیجئے، میرے بہنیں کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے ماؤں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھا، اور اس کے 2 ریزنز بتائے گئے، 2 اس کے ریزنز بتائے گئے، وجوہات بتائے گئے۔ پہلا وجہ وہ ہے کہ یہ عورتیں بے صبریاں ہوتی ہیں، نہ صبریاں ہوتی، ان کے اندر صبر نہیں رہتی، ہونا بولے تو ہونا،
اب رمضان سے پہلے شاپنگ ہونا بول تو ہونا ہی ہونا, اس مہینے میں شاپنگ ہونا تو ہونا ہی ہونا, بعد میں کر لیں گے بیگم, نہیں ہوتا آبج کر لینا. تو یہ بے صبریاں ہیں, یہ بے صبری ہوتی ہیں. تو نبی فرماتے ہیں دوسری ان کے اندر وہ ہے کہ آپ پوری عمر ان کی خدمت کرو, آخر میں اگرچہ ایک دن ان کی خدمت بھول گئے تو وہ کہیں گے کہ لائے لو جی تمہیں, کرے لو جی تمہیں, بول دیں 60 سال آپ اس کی پوری خدمت کرو, 61ویں سال میں اگرچہ زندہ ہے اور آپ کچھ کر نہیں سکے تو وہ کہیں گے کیا ہو تمہیں کرے سو 60 سال سے. یہ ناشکریہ الفاظ ہیں میرے بھائیوں. نبی فرماتے ہیں میرے ماؤں سے میرے بہنوں سے کہ میرے ماں بہنوں سدھر جاؤ, کم از کم ان 2 چیزوں سے سدھرو. ایک تو صبر اپنے اندر لا لو, دوسرا آپ جو ہیں شکریہ ادا کرتے رہو, اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو. پہلے اللہ کی شکریہ ادا کرتے رہو اور اس شوہر کا شکریہ ادا کرو جن کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ اکبر, جامع ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1162 میں 1162 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ایک دوسرے کو سجدہ کر سکے, اگرچہ مجھے اللہ اجازت دیتا تو میں ہر عورت سے کہتا کہ وہ اس کے شوہر کے لیے سجدہ کرے. اللہ اکبر, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرو, اگرچہ میرا اللہ مجھے اجازت دیتا تو میں ہر عورت کو کہتا کہ تو اس کے شوہر کو سجدہ کرو. اب میرے ماں بہن ادھر سے سوچتے ہوں گے ان کی جورو بہت ستاتی کیا کہ انہوں بہت بڑے توجہ سے بولتے ہیں بول کے, ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر, نیک صالح بیوی سے اللہ نے نوازا ہے الحمدللہ. یہ میرے بہنوں کے لیے, میرے ماؤں کے لیے اللہ کے نبی کی نصیحت ہے میرے بھائیوں, یہ ان کے لیے نصیحت ہے. اب جب میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے نبی کے اقوال کو پیش کروں تو مرد بیزار ہو جائیں گے, ارے اتنے باتیں ہیں کیا بول کے سمجھ میں آئیں گا. ان کے حق کو ادا کرنے کے تعلق سے آئیں گے تو گن کے رکھ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ہم سب کو, مردوں کو, ہم سب کو ہیلو کر دیں گے. دانا نہیں سو بینج کے اندر جو دانا ہٹا دیا سمجھو, اوپر کا چھٹلا رہتا نا, وہ چھٹلا کر کے رکھ دیں گے اگرچہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث عورتوں کے حقوق کو نہ ادا کرنے والے مردوں کے تعلق سے کہنے لگیں گے تو اتنی زیادہ پکڑ ہے مردوں کو عورتوں کے تعلق سے. اللہ کے نبی تو یوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم, جب جنت میں جانے والا مرد کو اس کی عورت آ کے گواہی دے گی کہ یہ میرا حق میں بہتر سے شوہر تھا. بولے اللہ اکبر. میرے ماؤں میرے بہنوں کے لیے یہ نصیحت ہے. میرے ماں بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب جنت میں جانے والے شخص سے اللہ پوچھیں گا اس کی عورت سے, اس کی بیوی سے کہا جائیں گا اور وہ بیوی اس کو گواہی دے گی کہ یہ شوہر میرے حق میں سب سے بہتر تھا, تو اس وقت اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. بولے اللہ اکبر. یہ حساب کتاب کا منظر ہے میرے بھائیوں. جامع ترمذی جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 1192 سے 1200 تقریباً 20 تک آپ پڑھیں گے تو یہ حدیث آپ کو مل جائیں گے. کتنی تفصیلات کے ساتھ میاں بیوی, شوہر اور بیوی کے حقوق کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی بتاتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں کہ ایسے 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 ہونی چاہیے. ایک دوسرے پہ, ہم دوسرے پہ نربھر ہیں تو یہ حق کو ادا کریں گے تو یہ جنت, ورنہ تو نہیں. تو آئیے حوروں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گا. یہ ایک فقہی معاملہ ہے, اسی لیے میں آپ کو بعض 2-3 مرتبہ سمجھاتا ہوں. یہ 72 حوروں میں سے 70 جو ہے حور ہوں گے. حور کسے کہتے ہیں؟ گوری, گوری گوری, سمجھے آپ. آئین بولتے ہیں آنکھوں والی, بڑے بڑے آنکھوں والی گوری, بڑے آنکھوں والی عورتیں بہت پیاری ہوں گی اور بڑے بڑے آنکھوں والی ہوں گے. خوبصورتی کس کو دیا اللہ تعالیٰ؟ مردوں کو نہیں رکھا. خوبصورتی مردوں میں نہیں رکھا, وہ کشش کس میں رکھا؟ عورتوں میں رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, آیت نمبر 21 سورہ روم سورہ نمبر 30 میں فرماتے ہیں لِتَسْكَنُوا, ہم نے عورت کو آپ کے سکونت کے لیے بنایا, اسی لیے پورا خوبصورتی اللہ نے عورت کے اندر بھر رکھا. اور ہم کم وقت آج جا کے فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے کہ ہم بھی خوبصورت دسے. استغفر اللہ. یہ خوبصورتی کی لغویات پورے کے پورے عورت کے تعلق سے میرے بھائیوں, مردوں کے لیے نہیں ہے. اب آپ دوسرا کہہ سکیں گے تو مردوں کو آٹومیٹک اللہ نے پیارا بنایا ہے, اچھا خاصا بنا دیا تو بس ہمارے لیے وہی کافی ہے, ہمیں الگ سے اب فیئر اینڈ ہینڈسم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ خوبصورتی کا معاملہ عورتوں کے تعلق سے, اسی لیے مردوں کو کہا جا رہا ہے آپ کو 72 حور دیے جائیں گے. پھر عورتوں کو کیا دیے جائیں گے؟ ہمیشہ کیا اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہ ناانصافی کرتا؟ استغفر اللہ. ایسا ہو سکتا اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے عورت کے خصوصیات نہیں تبدیل ہوں گے جنت میں بھی انشاءاللہ. عورت یہاں پہ جس خصوصیت کے ساتھ, جس حقیقت میں اللہ نے اس کو پیدا کیا, وہی خصوصیت اور حقیقت کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے. اس کے علاوہ اس کے خصوصیات کوئی دوسرے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ دنیا میں آج ہر مرد کو 4 عورتیں جائز ہے,
اللہ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے مسنا و ثلاث و رباع فان کفتم الا تعدلوا، اگرچہ تم ان درمیان میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ، تمہارے لیے ایک کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا 2 رکھو 3 رکھو 4 رکھو بول کے، تو مرد کے لیے یہاں پہ 4 بیویاں الاؤڈ ہے، الاؤڈ ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی دیکھے یہاں پہ 4 کو رکھ کے پھرنے والا، ایک سے سنبھل نہیں رہا ہے یہاں پہ، اب 4 کیا رکھیں گے دنیا میں؟ تو یہ بات ہو گئی بھائیوں میرے بھائیوں، دنیا میں 4 مرد، ایک مرد 4 عورتوں کو رکھ سکتا تو اتنی اس کی طاقت بن جاتی، جسمانی طریقے سے، معاشی حالت کو سدھارنے کے تعلق سے، سوچ و سمجھ کے تعلق سے، اور اس کے مزاج کے تعلق سے۔ جو مزاج یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو رکھا ہے، اس کے مخالفت مزاج میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو رکھا ہے، تو ان کے مزاج وہاں پہ نہیں بدلتے، لیکن مرد کے مزاج میں جو ہے اس کو اضافہ دیا جائے گا، کیونکہ اکثر مرحلے مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے، اکثر چیزوں کو اللہ تعالیٰ مردوں کے اوپر نافذ کرتا ہے۔ شریعت کے بہت سارے شرائط میں جو ہے مرد کو جکھیڑے جاتے ہیں، عورت تو بہت چھوٹ والے ہیں، عورتوں کو بہت چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی اس حدیث ایک گواہی ہے، بس صبر والے عورتیں، صبر کرنے والے عورتیں، شکریہ ادا کرنے والے عورتیں بس جنت میں جائیں گے انشاءاللہ 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 العزیز، ضرور یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن مردوں کو اتنی آسانی نہیں ہے، مردوں کو بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا، یہاں کا ٹیسٹ دینا پڑتا، وہاں کا ٹیسٹ دینا پڑتا۔ آج کل تو ہم کماتے ہیں، عورتیں آج کماتے ہیں، گزشتہ دنوں میں نہیں دینے کمانا، تو زکات کے تعلق سے مسائل مردوں کو زیادہ پکڑے جاتے، آج عورتیں کماتی ہے تو عورت کے اوپر بھی زکات لگتا۔ شاید یہ لوگ دونوں سمجھتے ہیں شوہر کا پیسہ بھی میرا ہے، شوہر زکات دیا تو میرا بھی چل جاتا، بول کے نہیں ہوتا تھا۔ انفرادی عمل ہے، انفرادی عبادت ہے زکات، تو آپ بھی انشاءاللہ اس کو صدر جاؤ۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے مزاج وہاں پہ نہیں بدلتے ہیں، لیکن مردوں کو جو ہے یہاں پہ جس امتحانات سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے اس کے نسبت میں ان کو زیادہ دیتا ہے، بس وہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 72 کو دیا جائے گا تو اس کے اندر مردانی کہاں رہتی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 100 مردوں کی طاقت دی جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر مرد جو جنت میں جائیں گا 100 مردوں کی طاقت کو، سختی کو اس کو دیا جائیں گا، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پہ یہ عورتوں سے ہم بستری بھی کرے گا، عورتوں سے وہ ہم بستری بھی کرے گا۔ بہت سارے نوجوانوں کو ڈاؤٹ آتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھی میرے اسٹوڈنٹس آ کے بولتے جابر بھائی شرماتے ارے بولو بھائی شریعت ہے، یہ شریعت ہے، بولو آپ پوچھو۔ تو کہنے لگے کہ ڈو وی سیکس وتھ وومن ان جنہ؟ آف کورس ہم لوگ ان سے مباشرت کریں گے، ہم ان سے ہم بستری کریں گے، لیکن جب کبھی بھی ہم ہم بستری سے وابستہ ہوں گے تو عورت پھر سے ایک دم تر و تازہ ہو جائیں گی، اس کو غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہاں پہ غسل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنتی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 3245 سے 3250 تک جب آپ پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جب یہ جائیں گا تو اس کے 2 بیویاں، خوبصورت بیویاں ہوں گے، یعنی دنیا کے مردوں کے تعلق سے آدم ذات 2 ہوں گے، اور یہ جنتی شوہر ہو یا بیوی ہو، نہ یہ تھوکیں گے، نہ یہ چھینکیں گے، نہ یہ ناک صاف کریں گے، نہ ان کو حیض آئیں گا، نہ نفاس والی ہوں گی، نہ یہ غسل لینے کی ضرورت ہے ان کو، یہ تو بس ہم بستری ہوتے ہی یہ پھر سے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ مرحلہ ہی ویسا ہے جیسے کہ بولے نا، جب کھانے کے لیے مچھلی کا خواہش کرتے تو مچھلی سامنے آ جاتی، جب ہم لقمہ اندر ڈالتے تو فوراً ہضم بھی ہو جاتا، تو اسی لیے اس کو تھوکنے کی ضرورت رہتی نہیں، ٹائلٹ کرنے کی ضرورت رہتی نہیں، نہ یہ پیشاب پیخانہ کرے گا، نہ یہ تھوکے گا، نہ ناک صاف کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے مرحلے ہیں، تو جنتی جب کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کا کھانا اور پینا کیسے ہضم ہوگا؟ گویا کہ ہم دنیا میں ہضم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 3936 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس یہ ایک ڈکار دے گا، بولے یہ ایک ڈکار کے ساتھ اس کا پورا کھانا ہضم کرے گا۔ اور اس کی غلاظت کیسے آئیں گے؟ اس کی غلاظت اس کے پسینے کے مابین ہوں گی، بولے اللہ اکبر۔ جب یہ اس کا پسینہ ٹپکائے گا، یہاں پہ پسینہ نکلا تو بازو والا بھاگتا نہیں، بھاگتا وہ بو میں، وہ بدبو میں بازو والا بھاگتا چھوڑ کے، ارے کیا اور اتنا ہے بول کے۔ جب وہاں پہ پسینہ ٹپکائے گا تو خوشبو ہی خوشبو، کستوری کی خوشبو پھیلے گی، بولے اللہ اکبر۔ کیا نعمتیں ہیں بھائی اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا ٹاپک یہی ہے نا، جنت کے حسین مناظر۔ اب سنتے جائیے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے شجر ہوں گے، ایسے بڑے بڑے سائے والے پیڑ ہوں گے،
सही बुखारी जल्द नंबर 8 की हदीस नंबर 6552 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतने इतने साए वाले, लंबे लंबे साए वाले पेड़ वहां पे होंगे, इसके साए के अंदर एक तेज घुड़सवार, अल्लाहु अकबर, एक तेज घोड़ा चलाने वाला घुड़सवार 70 साल भी अगरचे भागेगा तो एक शजर के साये से बढ़कर नहीं जा सकेगा। बोले अल्लाह। तसव्वुर करो जरा, अल्लाह ताला क्या नियामतें रखे, तसव्वुर करो जरा, जस्ट इमेजिन। 70 साल घोड़े के ऊपर भागता चला गया तो उस एक शजर का छांव भी वो खत्म नहीं कर सकेगा। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी नियामतों वाली जगह है शजर, ऐसी शजर है जन्नत में। और खाने के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वन नकलु वर रुमान, अब आपको खजूर दिए जाएंगे वहां पे। खजूर देखने में माँ बहन दुनिया जैसे होंगे। कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा, जब इनको ये चीजा दिए जाएंगा, खालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो हमें वही चीज थे जो हमें दुनिया में दिए गए थे। रमजान में तो खजूर ज्यादा चलते नहीं, तो ऐसे ही खजूर दुनिया में से अल्लाह ताला जन्नत में भी देने वाला है। वन नकलु वल रुमान, अल्लाह ताला खजूर देने वाला है। सूरह ar-रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 63 और 64 पढ़ेंगे आप। वन नकलु वर रुमान कहता है अल्लाह ताला, वहां पे अनार दिए जाएंगे, खजूर दिए जाएंगे, अनार दिए जाएंगे। और अल्लाह ताला वहां पे फरमाते हैं कि अंगूर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। देखने में तो दुनिया वाले ही जैसे होंगे, लेकिन उनकी लज्जत में ये दुनिया से बिल्कुल मुखालिफ होंगे। क्या होंगे वो? कोई आंख आज तक किसी आंख ने उस चीज को नहीं देखा। जन्नत को किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो फिर अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के बारे में क्या है? क्या ख्याल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? ये मौजज़ात थे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो मौजज़ात थे। अल्लाह ताला उनको चंद नजारे दिखाया था कि हकीकी जन्नत को मेरे नबी भी नहीं देखे। अल्लाह को हकीकी मायने में जन्नत को मेरे नबी भी नहीं देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? अल्लाह फरमाता है सूरह अस-सजदा सूरह नंबर 32 की आयत नंबर 17 में फरमाता है, ना किसी आंख ने इसको देखा, ना किसी कान ने इसके लज्जतों के बारे में सुना, ना किसी दिल ने इसको महसूस किया। चखेंगे तो महसूस कर सकते हैं ना, हाँ मीठा है खट्टा है बोल के महसूस कर सकते हैं ना। ना किसी दिल ने आज तक इसके मेवे को महसूस किया। ये वो जगह है मेरे भाइयों जिसकी वादा करता है अल्लाह ताला, जिसका वादा करता है। तो ये जन्नत के ताल्लुक से। और सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत की वसात कितनी है, जन्नत की वसात कितनी है, कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आयत अल्लाह ताला नाजिल करता है सूरह अल-इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 133 में फरमाता है वल जन्नति अर्जुहस समावातु वल अर्जु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ये जन्नत की अर्ज, लंबाई, इसकी अर्ज, इसकी तूल, लंबाई, इसकी चौड़ाई जो है जमीन और आसमान के दरमियान की मुसाफत है। बोले अल्लाह अकबर। जमीन और आसमान के दरमियान की मुसाफत है। आज लाइट ईयर्स जानते ना हम लोग, लाइट का एक शुआ, एक नूर की एक तार, नूर की एक तार, इट्स अ मैटर ऑफ वन लाइट रे। इफ इट ट्रेवल्स फॉर 1 ईयर इट इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। ए लाइट ईयर कहलाता, एक साल में नूर की शुआ एक जगह से दूसरी जगह को 1 साल सफर करती हैं, तो कितनी मुसाफियत को वो इख्तियार करती है, इसको कहते हैं लाइट ईयर। दुनिया में आसमान के ताल्लुक से, फलक के ताल्लुक से बहुत सारे साइंसदा कहते हैं कि आज तक हमने फलक का कुछ हिस्सा भी नहीं देख सके, और उसमें बताते हैं कोई हजारों लाइट ईयर्स बताते हैं, हजारों लाइट ईयर्स। जरा तसव्वुर करो कितनी दूरी होंगी वो। ये सब पूरे आसमान की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है अर्जुहुस समावातु वल अर्ज, इसकी चौड़ाई दुनिया और आसमान के माबैन कितनी चौड़ाई, कितना चौड़ाई। बोले मतलब आज तक हमारे अंदर सही मालूमात जमीन और आसमान के दरमियान फासला आज तक जाहिर ही नहीं हुआ, तो आप क्या तस्वुर करोगे कि वो चौड़ाई और लंबाई कितनी है। तो इसीलिए जन्नत बड़ी वसाअत वाली जगह है मेरे भाई, जन्नत बहुत बड़ी है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जन्नत को उसने अपनी रहमत से बनाया। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जन्नत को बनाया, ये मामूली चीज नहीं है ये। और भाई है जन्नत के अंदर और क्या क्या मेवे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में जाने के बाद दुनिया के ख्वाहिशात वहां भी रहेंगे। बोले दुनिया के ख्वाहिशात हमारे को बहुत होना ना, मुझे वो भी होना, मुझे ये भी होना। मिसाल के तौर पे कोई देहाती आदमी को शहर लेके आए, समझो उसका बेटा नौकरी करने वाला हो गया। देहाती आदमी की अच्छा उसकी खुशी कहाँ पे रहती? देहात में। और वहां पे वो अगरचे खेत सींचता होता तो उसमें वो खुश होता है कि नहीं।
फार्मर्स आर वेरी हैप्पी व्हेन दे आर ग्रोइंग देयर क्रॉप। ऑब्वियसली हर एक उसके काम में खुश होता। तो जब जन्नत में एक देहाती जाएगा, बोले अल्लाह अकबर, जो एक फार्मर जाएगा, कहते एक राइतू जाएगा, वहां पे जाके अल्लाह से दरियाफ्त करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या आप मुझे इजाजत दोगे कि मैं यहाँ पे खेत जोतना चाहता हूं, बोलते मैं खेत देखना चाहता हूं, मेरा खेत मुझे दिलाइए, बोलता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाता जा मेरे बंदे जा, खेत कहां पे कमाएगा, किसको बेचेगा, क्या खाएगा, उसको जरूरत है। यहाँ पे दुनिया में खेत सींचने का रहता, उगाने का रहता, फर्टिलाइजर्स लगाने का रहता, कितना जहमत। किराए वाले को बुलाए तो आज बोले तो नेक्स्ट पीर को आता उन्हें। फिर इतने जहमत के साथ जब हम किसी फसल को उगाते हैं, उस फसल को बेचते हैं, पैसा आता है, हम अपने घरेलू मामले के जो भी जरूरत है पूरा करते हैं, कितना झंझट बोलो। अब ये झंझट दुनिया के मामले के ताल्लुक से है, जन्नत में इन कमा के क्या करता, जरूरत नहीं ना इसे, फिर भी ख्वाहिश करता, अल्लाह अकबर, ख्वाहिश करता है कि ज़िरात करने वाला जाके कहता अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे ज़िरात बड़ा पसंद है, गोया तुम्हें मुझे इजाजत दे कि मैं ज़िरात करूं। तो अल्लाह ताला इसके सामने एक जंगल को लगाया जाएगा, एक ज़िरात करने वाली खेत को दिया जाएगा, और ये अपने जो भी बीज वहां पे क्या पिकाएंगा कि अल्लाह ही बेहतर जानता, उसको थोड़े बीज उसके हाथ में रख दिया जाएगा। वो उस जंगल में ऐसा मारेगा, हाथ मारते जब वो बीज जमीन पे गिरता और फुट के निकलता, और इतना उगता, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उहुद पहाड़ के बराबर वो उग जाएगा, बोले अल्लाह, इतना ऊंचाई तक वो पहुंचेगा, और उसकी फसल उसको पलक झपकते ही इसके सामने आएंगे। और ये क्या करता, ना किसको बेचता, उन्हें खरीदो फरोख्त होती वहां पे नहीं, ख्वाहिश इसकी थी तो उसको पूरी की जाती है। कल इंशाअल्लाह हम लोग जन्नत में जाएंगे, अगरचे हमारे वालिदैन गैर मुसलमान कुफर के हालत में मर गए, तो अगरचे वो वहां पे ख्वाहिश करेगा कि मेरे वालिदैन से मिला दे, तो उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी। मिलाने का मतलब क्या है, जेल में डाले हुए को जाके मिल के आते, देखो महीने में एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम, हाथ पांव मिला के, कुछ तो भी गुलाब जाम वगैरह है तो पका के खिलाने, यहां पे कर सकते वगैरह, वहां पे नहीं हो सकता, बस देख सकता हूं, उसकी ख्वाहिश है। हर जन्नती की ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरी करने वाला है मेरे भाइयों, पूरे ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरे करने वाला है। दिल में आज से ख्वाहिश कर लो, क्या क्या होना क्या आपको, दुनिया में जो मेवे देखते हैं जो आपको नसीब नहीं है, ख्वाहिश करके दिल में छपा के रखो, अल्लाह मुझे ये इंशाअल्लाह वहां पे याद दिला बोल के, अल्लाह अकबर, वहां पे ख्वाहिशात पूरे की जाएंगी, क्योंकि वहां पे कोई भी नाउम्मीद नहीं हो सकता, नाराज नहीं हो सकता, ये अल्लाह की जगह है मेरे भाइयों, ये चीज। और फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या नहीं है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा जाके पूछने लगे, हमारे जैसे होते ना बहुत सारे सहाबा भी हमारे जैसे थे ना, लेकिन उनके अंदर वो सिफात ज्यादा थी कि वो अल्लाह के नबी की सोहबत में थे, अल्लाह अकबर, जाके पूछने लगे अल्लाह के नबी, अगरचे हम वहां पे बच्चे को पैदा करना चाहे तो क्या हम बच्चे पैदा कर सकेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ, तू ख्वाहिश करते हैं तो तेरा बच्चा भी पैदा होगा, बोले। अब ये जाते सोच 30-33 साल में वहां पे, अब वहां पे बच्चे की ख्वाहिश करते हैं, मैं अगरचे खुशनसीब बच्चा को पैदा करना चाहता हूं, ये मैं आपको ख्वाहिशात इंसान के कभी भी कम नहीं हो सकते, ख्वाहिशात बहुत करता है इन्हें। ज़िरात वाला ज़िरात करने की ख्वाहिश करता तो उसको पूरी की जाती, बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश करते, एक साहबी जाके फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, मैं बच्चे को पैदा करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ, जब तू तेरे बीवी से हम बिस्तरी होगा फौरन तेरा बेटा पैदा होगा और तेरे माँ बहन खड़ा हो जाएंगे, बोले अल्लाह अकबर, तेरे सामने उतनी ही तेरी हाइट के बराबर उठ के खड़े हो जाएंगे, बोले। कैसे होंगे वो? एक फैंटेसी फिल्म जैसा है ये, दिखने को ऐसा है हमारे फैंटेसी फिल्म जैसे हैं ये, छू बोले तो आ गए, छू बोले तो चले गए बोल के। ये दुनिया के मामले में जितने होशियारियां इंसान बरतते हैं तो वह अल्लाह का जगह है, वो अल्लाह की रहमत वाला जगह है, वो जगह पे वहां पे क्या क्या होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता। तो बच्चे भी पैदा कर सकेंगे, लेकिन वहां पे कोई नस्ल नहीं होगी, कोई नस्ल नहीं होंगी वहां पे। और औरतों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी, नस्ल का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ पे हम बोलते हैं ना मेरे ने दादा है, मेरे चचा है, मेरे मामू है, ना वहां पे चचा होंगे ना मामू होंगे, इनफरादी होगा, वो होगा और उसके 72 होंगे, मैं होऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे मुझे, और मुझे वो 72 के 72 दे। ये 72 औरतों की ख्वाहिश नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो अल्लाह की नियामत को पाने की लज्जत में हूं मैं। तो मेरी फैमिली के ताल्लुक से हर इंसान की एक फैमिली होगी वहां पे, एक फैमिली। सुनते जाइए क्या क्या अच्छे प्यारे हदीसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसको एक घर महल दिया जाएगा, अल्लाह अकबर, और उस महल की चौड़ाई के ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाते हैं
60 गज का मुसाफत होगा उस एक दीवार से दूसरे दीवार तक का फासला। बोले जब उसकी एक बीवी घर के एक कोने में ठहरती तो दूसरे कोने को नहीं देख सकती। बोले अल्लाहु अकबर। उसकी फैमिली को खुद नहीं देख सकती। वो 70 बीवियां 70 कोने में जाके ठहर गए समझो, ये हजरत एक कोने में ठहरे समझो, ना ये किसी को देख सकते ना वो इनको देख सकती। ये होंगी वहां पे महलात। अल्लाहु अकबर। सिलसिला अहादीस सही जिल्द नंबर 6 की हदीस नंबर 3900 से 3990 तक जब आप पढ़ेंगे तो कितने अहादीस मेरे भाइयों हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सारे अहादीस फरमाते ताकि उसकी ख्वाहिश हो। ख्वाहिशात से आपको वाबिस्ता कराया जाता है कि आप ख्वाहिश रखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की नहीं की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को जिंदा कैसा करता है। की ख्वाहिश नहीं की? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 260 में अल्लाह के नबी इब्राहिम ने ख्वाहिश की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। बाकी तफसीलात तो आप जानते हैं, इंशाल्लाह आपको सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 260 को दोहराइए इंशाल्लाह होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की नहीं की? मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की नहीं की? हाँ देखा, ख्वाहिश की। क्या ख्वाहिश की? जो ख्वाहिश को अल्लाह जन्नत में पूरा करने वाला है वो ख्वाहिश दुनिया में मांग लिए। क्या है वो ख्वाहिश? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 142 और 143 जब आप पढ़ेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से ख्वाहिश करते फरमाते ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। बोले अल्लाहु अकबर। ऐ मूसा, नादान मूसा के ताल्लुक से अल्लाह कितने प्यार से कहते हैं, ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, हाँ तेरे आंखों को जो है उस पहाड़ की तरफ रख, अगरचे वो पहाड़ अपनी जगह पे रुक गया तो देख समझ ले कि तू मुझे देख लिया। और रुका ही नहीं, वो देखे भी नहीं। जानते ना हम लोग, ये मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाहिश की नहीं की थी ख्वाहिश। इब्राहिम ने ख्वाहिश की नहीं की थी ख्वाहिश। अल्लाह ने उनको दिखाया नहीं दिखाया ताकि नबियों का हौसला पुख्तगी के साथ लाने के लिए ख्वाहिश। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमाइन अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो ख्वाहिशात करते थे कि ऐ नबी कोई मौजज़ा को दिखाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत की उंगली को एक बर्तन में रखते तो पानी उबल के आता। जितनी देर मेरे नबी उसमें बर्तन में उंगली रखे तो उतनी देर पानी आया। जब आपने अपनी उंगली को हटा लिया तो वो पानी बंद हो गया। क्या थी ये? सहाबा को दिखाना था अल्लाह के नबी को कि मेरा अल्लाह हक है और आपका नबी हक है। यह दिखाना था सहाबा को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौजूदात को दिखाते थे मेरे भाई, ताकि ईमान पुख्ता हो जाए। तो क्या हमें ऐसा छोड़ा अल्लाह ताला? तो इसीलिए ऐसे अहादीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए ताकि इसके ऊपर हम भरोसा ईमान रख सके। तो इंशाअल्लाह हमारे ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरी करने वाला है इंशाअल्लाहुल अजीज। इंशाअल्लाह। अब आइए जन्नत के ताल्लुक से, हूर और घरों के ताल्लुक से बोल रहा था ना मैं। घरों में एक कोने में एक औरत रहती तो दूसरे कोने की औरत को हम लोग नहीं देख सकते। अब देखिए बाजार, अल्लाहु अकबर। पूरे दिना में मास्टर दिन कौन सा है? कौन सा है भाई? पूरे दिना है ना, हमारे 7 दिना है ना, इसमें सबसे बेहतर कौन सा है? फ्राइडे, जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर जुमे को वहां पे बाजार लगेगी। अल्लाहु अकबर। जन्नत में बाजार लगेगी। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे और आपके नबी फरमाते हैं जन्नत में बाजार लगेगी हर जुमा। और वहां खरीदो फरोख्त भी होता, पैसे के ताल्लुक से नहीं। खरीदने वाला मार्केट को जाएगा, वहां पे कपड़ा बेचने वाला कपड़े को जो है खोल के इस तरह से सामने रखेगा तो वह उस कपड़े को हड़प लेगा, उसके जिस्म पे वो कपड़ा अब लिबास बन के आ जाएगा। तो एक अदना जन्नती और एक ऊंचा जन्नती दोनों एक दूसरे के रूबरू होंगे। तो अदना जन्नती ख्वाहिश करता है कि अल्लाह उसकी लिबास तो बड़ी प्यारी है, तो उसकी लिबास इसके आंग पे आ गई, इसके जिस्म पे आ गई। ख्वाहिश बोला ना मैं आपको, ख्वाहिश करते ही उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसके हाथ में 70,000 का एप्पल फोन आ गया, अल्लाह अकबर। मेरे हाथ में होता तो वहां पे आ जाती, यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे जस्तजू करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं आती, वहां पे आती नहीं आती। ख्वाहिश, वहां पे व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं है। वहां पे सब एक दूसरे से मुलाकात होंगे। और अल्लाह कौन सी टेक्नोलॉजी रखे हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानते। 4 कौड़ी 2 कौड़ी का इंसान आज इतने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है कि यहाँ पे ठहरे तो वहां दिखता है, वहां पे ठहरे तो यहाँ बात करते हैं, है नहीं? ये तो 3D 4D पे मारते हैं हमें। जापान वाले 7D के ट्रायल में है कहते हैं। और अल्लाह ताला कौन से ट्रायल में हैंगे? अब अल्लाह ताला कौन से ट्रायल हमारे से कराएंगे वो अल्लाह ही बेहतर जानता हो कौन से टेक्नोलॉजी। दुनिया के 2 कौड़ी के इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी, तो अल्लाह कौन सी टेक्नोलॉजी सामने रखेंगे? है ना मेरे भाइयों? आज तो
लेजर आ गया ना, आज लेजर के साथ आ रहा ना, तो क्या है कीपैड को हमें हाथों के ऊपर भी लगा सकते, कीपैड है कि नहीं? 2 कौड़ी के इंसान इतना टेक्नोलॉजी, अल्लाह कौन सी टेक्नोलॉजी रखेंगे हमारे साथ? तसव्वुर कीजिए, वहां जाके कह नहीं सकता कि अल्लाह मैंने ये गुनाह कहा किए, नहीं करा मैं ये गुनाह बोल के कह सकता। जरा उसको ऐसा दिखाया जाएगा, शायद उसके सामने HD स्क्रीन लगाया जाएगा, अल्लाह अल्लाह सबको दिखता है, टिकते दिखते, मैं खुबुल्ला बोल के बोलता हूं, है कि नहीं? 2 कौड़ी का इंसान इतना टेक्नोलॉजी, अल्लाह ताला क्या करने वाला है सोचिए जरा, तसव्वुर कीजिए इंशाल्लाह। तो जन्नत में जब बाजार लगे जाएंगे तो बाजार में मिलने वाले 1-2 जन्नती, अदना जन्नती और ऊंचे दर्जे का जन्नती एक दूसरे से मुखालिफत में डायरेक्शन में खड़ेंगे, तो ये इसकी डायरेक्शन में देखकर उसका लिबास इसके ऊपर आ जाएगा, ख्वाहिश करते हैं वो लिबास इसके ऊपर आ गया। जब ये वापस घर को लौटेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनके बीवियां कहेंगी, अय मेरे शौहर आप तो बड़े खूबसूरत दिख रहे हो, यू आर लुकिंग सो हैंडसम नाउ। जिस खूबसूरती से आप बाजार के तरफ गए हो, लौटकर आप उससे बेहतर खूबसूरती के साथ वापस आए हो, बोलते अल्लाह अकबर। क्या है भाई वो चीज? आज हमें हमारे मुंह डालने को, सुबह से निकले तो शाम को वही मुंह लेके आते, अभी हाँ मुंह बोले तो उसका डस्ट वगैरह भी डाल के आते, जरा मुंह धो के आओ जी, क्या आओ जी, मुंह ऐसा तैयार करे बोलते हमारे खवातीन दुनिया के अंदर। जन्नत में जब हम बाजार जाएंगे तो वापस आएंगे तो कहेंगे, अरे मेरे शौहर मेरे आका, आपने जिस तरह से, जिस हैंडसमनेस से बाहर गए हो, उससे बेहतर के साथ आप वापस हुए हो, बोल के ये जन्नती औरतें उनसे कहेंगी। तो क्या खुशी होंगी, क्या खुशहाली होंगी मेरे भाइयों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती का मरहला ही कुछ अलग है, और बोलने के लिए कई सारे हैं मेरे भाइयों, 1-2 नहीं बल्कि कई सारी है। जन्नत के अंदर मिट्टी भी होंगी, हमारे आम मिट्टी जैसी, लेकिन हमारे मिट्टी के कलर से थे, ब्लैक सॉइल रहता, रेड सॉइल रहता ना, सभी ये सॉइल रहती ना, वहां पे भी सॉइल रहती, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते वो मैदे जैसी होंगी, बोले जन्नत की मिट्टी मैदे जैसी होंगी, बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर महल जन्नती का हर महल का 1 ईंट सोने का होगा और 1 ईंट चांदी का होगा। सोने का बिस्किट है बोलते हैं करोड़पति लखपति, यहां पे वहां पे पूरी घर सोने से बन के रहती। अब आप समझेंगे वहां दे तो क्या फायदा ले, बोल के अस्तगफिरुल्लाह, यहां गरबत में मारता है अल्लाह, वहां क्या देता। बहुत सारे लोग नाशुक्रिया अल्फाजा निकालते थे, यहां दिया नहीं सो अल्लाह वहां क्या देता ले रहे बोल के। एक कुफ्र है मेरे भाइयों, ये अल्लाह की जात से कुफ्र है। ये एतमाद हमेशा रखना कि अल्लाह से बढ़कर कोई है हमारे को देने वाला। आज गुर्बत से गुजारता है तो कल सुबह फेरते ही अल्लाह ताला हमें खुशहाली से वाबिस्ता करा देगा। ये ताकत अल्लाह की है, मेरे और आपकी और कोई दुनिया के किसी इंसान के पास ये ताकत नहीं है कि अल्लाह के पास है। अल्लाह के जात में कोई शुक्रिया ना शुक्रिया अल्फाज नहीं लिखना। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 152 में फरमाते हैं वला तकफुरू, मुझसे ना शुक्रिया मत करो। अस्कुरूनी फस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्रिया अदा करो और नाफरमानी मत करो, ना शुक्रिया मत बनो। अल्लाह कुरान में नसीहत करते हैं कि ना शुक्रिया मत बनो, लेकिन आज भी हमारे अंदर वही ला शुक्रिया के अल्फाज जताते रहते, हम जानते हैं फिर भी जताते हैं। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और आइए जन्नत के ताल्लुक से और थोड़े चीजों में बोलता चलूंगा। मैं बहुत प्रिपेयर करके आया, शायद आपको रात हो रहा बोल के नींद छाया जाता है, मगर 2-3 और बताते हुए इंशाल्लाह मेरी तफसीलात को मैं खत्म करूंगा। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला को हम देखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह ताला जन्नत में सबको दिखेगा, जन्नत में सबको दिखेगा। कैसा दिखेगा? जब हम दुनिया में नहीं देख सके, जब मूसा नहीं देखे दुनिया में, नबी होने के नाते मूसा नहीं देखे, तो हम जन्नत में क्या देखेंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में आपको, सहाबा भी ये सवाल करे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम दुनिया में अल्लाह को ला तुद्रिकुल अब्सार, अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? ला तुद्रिकुल अब्सार, किसी आंख ने आज तक अल्लाह को नहीं पकड़ा, वहुव युद्रिकुल अब्सार, लेकिन अल्लाह की निगाह, अल्लाह की ताकत हर चीज को पकड़ रखी है। फिर ऐसी हालत में हम अल्लाह को कैसे देखेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहां पे आपको जन्नती की आंख दिए जाएंगे, जिस आंख से आप अल्लाह को देख सकेंगे। हम सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे। और मेरे माँ बहनों को, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, और इनके और तमाम मोमिन मुसलमान मर्द और औरतों की मगफिरत करके अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब करे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को दिखेगा। कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह क़ियामा सूरह नंबर 75 की आयत नंबर 23 और 24 में फरमाते हैं उजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा,
اس دن پورے چہرے روشندار ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ, پورے چہرے روشندار ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اور اللہ کو دیکھتے ہوئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی کے صحابہ کے فرمانے لگے, یا رسول اللہ, ہم اللہ کو جب دیکھیں گے تو کیا ہمارے آنکھ تل ملائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کیا تجھے کوئی حرج ہے؟ تو 14ویں چاند کو دیکھ سکیں گا, نہیں دیکھ سکیں گا؟ نبی فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے جیسے تو 14ویں کے دن کے چاند کو دیکھتا ہے, پورنیما کے دن کے چاند کو دیکھتا ہے, ٹھیک اسی مانند تجھے اللہ بھی دکھے گا. بولے اللہ اکبر. اللہ کی رضا سے بڑھ کر کیا ہے میرے بھائیوں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ العظیم. اللہ ہم سب کو اللہ دکھنے والے ذات میں سے بنا لے, آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سوال کریں گا. دیکھتے ہی خاموش نہیں بیٹھتا اللہ تعالیٰ سوال کرتے, اے میرے بندو. اللہ اکبر. جامع ترمذی جلد نمبر 4 کے حدیث نمبر 2555 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے, کیا تو مطمئن ہے؟ ڈو یو سیٹسفائیڈ؟ بندے کہیں گے اللہ اکبر, اور کیا چاہیے یا اللہ, اور کیا چاہیے یا ربی ہمیں؟ تو نے جو ہمیں اتنی نعمتوں سے سجایا تو اور کیا چاہیے؟ تو نبی اللہ تعالیٰ فرمائیں گا, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے ذریعے سے, اللہ کہیں گا ان سے, اور ایک نعمت ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر. دیجئے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اے ربی عنایت کیجئے ہمیں. تو اللہ فرمائیں گا میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد تم سے ناراض کبھی نہیں ہوں گا, بولتا اللہ تعالیٰ. اور میری رضا آپ کے لیے سب سے بہتر ہے, بول کے قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی رضا تو سب سے زیادہ نعمت ہے. بولے اللہ راضی ہو گیا تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گا کہ میں آج تم لوگوں سے راضی ہو گیا اور میں آپ لوگوں کو اجر عظیم دیا. ہم لوگ جنت الفردوس بولتے نا, جنت الفردوس فل اسٹاپ نہیں ہے, اس کے بعد بھی ایک اللہ کی نعمت ہے, وہ اللہ کی رضا ہے میرے بھائیوں. آج ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس راہ پہ تو ہم سے راضی ہو جائیں ہمیں اس راہ پہ چلا, بول کے دعا کریں گے, آمین یا رب العالمین. اللہ راضی ہوں گا انشاءاللہ ہم سب سے, انشاءاللہ جنتیوں سے اللہ راضی ہوں گا. اور جنتیوں کو اور فرمایا جائیں گا, کیا تم اور جنت کے درجے پانا چاہتے ہو؟ تم اور جنت کے درجے پانا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے ہاں اللہ. ادنا سے ادنا جنتی, نچلا جنتی, جنت کے نچلے حصے کا جنتی کہیں گا کیوں نہیں اے پاک پروردگار, کیوں نہیں چاہیں گے؟ تو اللہ کہیں گا کہ جتنا قرآن تجھے یاد ہے وہ پڑھتے جا. اللہ اکبر. آج ہم قرآن کو کتنے سورے یاد کریں؟ وہی قل ہو اللہ کا سورہ, وہی انا اعطیناک کا سورہ, وہی والعصر کا سورہ. جڑے چھوٹے چھوٹے 3 آیات کے تو گچوب ہچ کر کے بیٹھ جاتے. باقی کے 6236 آیتوں میں باقی کا حال کیا ہو؟ میں بھی آپ کے ساتھی ہوں, میں کوئی حافظ نہیں ہوں نا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہم لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اس سے اور بھی ہم حفظ کر سکیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں نہیں, آخرت کا سوچئے میرے ماں بہنوں, آخرت کا بھی سوچئے. آخرت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گا کہ اے میرے پیارے بندو چلو آپ جنت کے درجے کو حاصل کرتے چلے جاؤ. بولتا لوگ جو ہے جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کہیں گا کہ نہیں, جتنا قرآن تم لوگوں کو حفظ ہیں چلو پڑھتے جاؤ, جنت کے درجے پاتے جاؤ. بولتا اللہ اکبر. تو آج سے ہم یہ عقیدہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے اکثر آیتوں کو حفظ کریں گے. انشاءاللہ ہمارے مقدر میں اللہ نے ہم کو کتنا رکھا ہے کہ اتنا زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ, تو اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. جامع ترمذی جلد نمبر 4 کی جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 2914 میں حدیث درج ہے. اللہ کہیں گا کہ تم جتنا قرآن یاد کرتے ہو پڑھتے جاؤ, جنت کے درجے پاتے جاؤ. بولتا اللہ تعالیٰ. جنت کو درجے کو پانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن کا حفظ کرنا ضروری ہے, تو وہ پانے کے لیے انشاءاللہ. اب آئیے جنت میں جائیں گے کون, حقدار کون ہے؟ یہی یہاں پہ ختم نہیں, بلکہ تھوڑی سی بات یہ بھی بولتا چلوں گا. بھائی جنت میں جائیں گے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے, سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 3980. قربان جائے ہمارے نبی پر کہ ایسے اقوال کو پیش کرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کتاب کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر صحابہ سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی کتاب کو بتاتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام جنتیوں کے نام اس کے نسل کے حساب سے لکھے ہوئے ہیں۔ بولے اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام جنتیوں کے نام اس کے نسل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ بولے اور تم جانتے ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ بائیں ہاتھ کی کتاب کو بتاتے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام جہنمیوں کے نام ان کے نسل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ بولے اللہ اکبر، اور ان دونوں کتابوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب میں پھینک دیتے ہیں، عالم غیب میں پھینک دیتے ہیں۔ صحابہ تعجب ہو کے فرمانے لگے یا رسول اللہ، اگرچہ یہ طے ہے کہ جنتی تو لوگ طے ہو چکے ہیں اور جہنمی لوگ بھی طے ہو چکے ہیں، تو عمل کا کیا مراد؟ اب ہمیں عمل کیوں کرنا؟ کیونکہ آپ نے تو کتاب دکھائی اور اس کے اندر کہا کہ اس کے اندر پورے جنتیوں کے نام ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کے اندر تمام جہنمیوں کے نام ہے، تو عمل ہم کس بنیاد پہ کریں؟ صحابہ پوچھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاتمہ بالخیر کے لیے کوشش کرو، ہمیشہ نیک کام کرتے رہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان نیک کاموں کے اوپر ہی تمہارا خاتمہ کرے۔ تم اگرچہ برائے کام کرتے رہو تو نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، برائی سے بچ کے رہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اچھے کام کرنے والا برا کام کے اندر مرتا بول کے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس کا خاتمہ ہوگا وہ گارنٹی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ خاتمہ ہمارا جو ہے اسی کاموں کے اندر اندر چلے جائے، ایسا نہیں۔ کفر کے حالت میں بھی کوئی مر سکتے جا کے۔ بہت سارے مسلمان مردود ہو گئے سو مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے وہ تبلیغ کرتے تھے، سعودی عربیہ کے اندر کئی سارے دیکھیں گے تو پیسے کے لالچ میں وہ لوگ جو ہے کرسچین مسٹریز کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ وہ تبلیغ کرنا شروع کریں۔ کیا ہوگا حال ان کا؟ اچھے خاصے عالم تھے، پیسے کے لالچ میں کرسچینٹی اختیار کر لی، کیا ہوگا ان کا خاتمہ؟ بالشر ہو گیا، خاتمہ شر کے اوپر ہوگا ان کا۔ تو یہ ضروری نہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نیکی کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسی حالت میں مر جائے جس جگہ پہ کئی سارے غیر مسلمان جمع ہوئے ہو؟ ایسی حالت میں کوئی مسلمان مر جائے جس جگہ پہ کئی سارے غیر مسلمان جمع ہوئے ہو، مثال کے طور پہ کوئی بم بلاسٹ ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، سمجھ رہے بات؟ کفر کے حالت میں وہ مرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان والا بھی ہوتا ہے، تو اس کا کیا مراد؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اے عائشہ، اس سے پہلے یہ بات مجھے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، یہ بات خصوصاً یہ لفظ جو ہے غیروں کے ساتھ ہم مل کر ہماری بھی اسی حالت میں موت آ جائے تو ہمارا کیا ہوگا، تو تجھ سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ تو نبی فرماتے ہیں عائشہ سن لو، اللہ تعالیٰ اپنے اپنے ایمان کے تقاضے کے اوپر، اپنے اپنے نیتوں کے اوپر آخرت میں خیر جزا دیں گا۔ بولے اللہ اکبر، ہمارے نیتوں کے اوپر۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری، امام اسماعیل بن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون سی حدیث سے شروع کرے؟ لکھنا چاہتا تو دوسری حدیث بھی لکھ سکتے تھے نا، اپنی احادیث کو اسی حدیث سے شروع کرے۔ کیا لکھے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، نیت کے ساتھ جو ہے ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ نیک نیت کے ساتھ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ جیسا بھی ہو، دعا کریں گے کہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نیت کے بنیاد پہ ہم سب کو جزا دیں گا انشاءاللہ العزیز، آمین۔ اب آئیے جنت کے حقدار کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پورے کے پورے انشاءاللہ جنت کے حقدار ہیں۔ قرآن کے اندر ان کے تعلق سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ایک آیت ہے سورہ 98 کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ سب کہاں ہوں گے؟ اللہ جن سے راضی ہو گیا تو کہاں ہوں گے؟ سورہ بینہ کے اندر سورہ نمبر 98 کے اندر آیت نمبر 8-9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اجر جنت ہے۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ تھے؟ بولے مشہور حدیث سن کے ہم لوگ 1,24,000 تھے اور اس سے بھی زیادہ تھے انشاءاللہ، اللہ چاہے تو ان سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو پورے کے پورے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور انہی نہیں بلکہ بہت سارے الگ الگ موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ
ڈفرینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو جو ہے نام کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے جامع ترمذی جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 3747 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو بشارہ سنائے تھے، عشر مبشرہ جن کو بولتے، عشر مبشرہ جن کو بولتے 10 لوگوں کو، وہ 10 لوگ جنتی ہیں. اور ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ، حضرت سعد بن معاذ جیسے ہے، حضرت حارثہ بن نعمان جیسے ہے، اور کئی سارے ایسے صحابہ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں. اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو گئے اس لوگ ہیں سب، ان کے لیے یہی کافی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں من یطیع اللہ ورسولہ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. من یطیع اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. آج یہ مسئلہ ذرا گمراہی میں ہے. اللہ اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ لوگ تمام کے تمام ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتے ہوئے ہوں گے. بولے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں. ان کے بعد آنے والے کسی کی اطاعت ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کی بات مان سکتے، لیکن ان کی بھی اطاعت آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو قرآن کے اندر سورہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ حجاب سورہ نمبر 33 کا آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل ہے. ہمیں کسی دوسرے کو دیکھ کے وہ اسے بننے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کافی ہیں. اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر جو ہے کئی سارے لوگوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے تمام لوگ جنت میں ہوں گے، تمام لوگ جنت میں ہوں گے. کئی سارے جنت کے حقدار. آخر میں ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ مختصر طور پہ فرماتا ہے سورہ العصر، سورہ عصر میں فرماتا ہے سورہ نمبر 102 کی آیت نمبر، سورہ نمبر 103 کی آیت نمبر 1 سے 3 میں فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح دونوں بھی ضروری ہے بھائیوں. خالی ایمان رکھ کے بیٹھ گئے سمجھو نہیں ہو سکتا. عمل صالح شرط ہے، ایمان تو بنیاد ہے سمجھو، بیس ہے سمجھو، ایلیجیبلٹی ہے سمجھو. ایمان ایلیجیبلٹی ہے، لیکن دوسرا شرط اللہ کیا فرماتا ہے وعمل صالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بعض جگہ پہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا، سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اولئک ھم خیر البریہ، ان کا خیر، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. بولے ایمان کے ساتھ عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کے طرف، اسلام کی دعوت کے طرف، اسلام کے تعلیمات کے طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے طرف، اسوۃ حسنہ کی طرف ہم لوگوں کو بلانا ہے. یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. وتواصوا بالصبر، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے، یہ بھی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. یہ 4 مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے تفصیلات ہیں جو میں وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ سے نہیں بول سکا. آخر میں ایک حدیث کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقوال کے ساتھ میں میری گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 2572. آج سے دعا کیجئے، آج سے ہم سب یہ دعا کیجئے. یہ دعا سکھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کو پانے کے لیے. جو شخص روز میں صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پوچھے گا، یہ دعا پڑھے گا، کیا بول کے اللہم انی اسألک الجنت ونعوذ بک من النار. جو شخص روز میں صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ جنت کو پانے کی اور جہنم سے بچنے کی دعا اللہ سے کریں گا تو جنت اس کے تعلق سے سوال کرے گی کہ اے اللہ، جو تیرا بندہ مجھ میں آنے کی خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ تو اس کو مجھ میں عطا فرما، بول کے جنت ہمارے لیے دعا کرے گی. اور جہنم بھی دعا کرے گی ہمارے لیے، جہنم ہمارے لیے دعا کریں گے. کس کے لیے؟ وہ بندے کے لیے جو یہ دعا پڑھتا ہے وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے بچنے کے لیے جو دعا کرے گا تو جہنم اس کے لیے دعا کرے گی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ تیرا مجھ سے بچنے کی خواہش کرتا ہے تو اس سے مجھ سے دور کر، بولتی تو اسے مجھ سے دور کر، بول کے جہنم بھی ہماری سفارش کرتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آئیے آج سے ہم انشاءاللہ یہ دعا کو صبح میں اور شام میں یہ دعا پڑھتے جائے. اللہم انی اسألک الجنت ونعوذ بک من النار. انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے.
اور انشاءاللہ یہ پڑھنے والے عمل صالحات ایمان کی بنیاد پر کرنے والے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور وہ پورے حسین جو آج ہم نے سنا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔